بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم میپ کرتے ہیں اور میچ کرتے ہیں معلومات کو. وہ معلومات جو حاصل ہوئی ہمیں ہمارے مذاہب سے منطبق کرتے ہیں اس انفارمیشن کو آج انسان کی برسہ برس کی جستجو اور تحقیق سے جو انسان نے عقل اچیو کی ہے. ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں موت کے حوالے سے ڈسکشن کو شروع کیا اور اسی ڈسکشن کو ہم آج آگے بڑھائیں گے. وی ہیو آر ایوڈ اسکالرز ود اس ان دا اسٹوڈیو. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عمران محمد صاحب، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز، اور آپ فزیکل، نارمل اور پیرانارمل ڈومینز کو آپس میں میپ کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب، میڈیکل پریکٹیشنر، میڈیکل ڈاکٹر، اور آپ میڈیکل سائنسز کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کے حوالے سے بھی علم رکھتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر طارق صدیقی صاحب، این انجینئر بائی کوالیفیکیشن اینڈ ایجوکیشنلسٹ بائی پروفیشن. دین و دنیا کے معاملات کو منطبق کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب، اسپیشلسٹ ان آکلٹ سائنسز، ایسٹرالوجی، نیومرولوجی، پامسٹری، دوسرے معاملات پہ آپ کی گہری نظر ہے. ویلکم آل آف یو ٹو دا پروگرام. اچھا ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام کے آخر میں ہم نے ایک گفتگو کی تھی جس پوائنٹ پر ہم نے اسے ختم کیا تھا، سائے کی بات ہوئی تھی. اچھا، میں اس پوائنٹ کو اس لیے لا رہا ہوں کہ عام لوگوں بہت سی باتیں ہم ایسی کرتے ہیں کہ جن کا ہمیں تھیوریٹیکلی سائنسز میں کوئی ابھی تک پروف نہیں ملا ہے. اور ابھی تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ضروری نہیں کہ جو آج نہیں ملا وہ کل نہ ملے. سائنس از این ایور چینجنگ ڈومین. تو یہ جو سایہ ہے اور اس سے جو موت کا اندازہ لگانا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک سائنس ہمیں بتا رہی؟ جی، موت کے اندازے کے بارے میں تو مجھے ڈیفینیٹلی میرے علم محدود ہے، اب یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن انسان کیونکہ انرجی کی فارم میں ہے تو ہم مستقل الیکٹرو میگنیٹک جو ریڈیشنز ہیں وہ اپنے ہاتھ سے خارج کرتے ہیں، لہروں کو خارج کرتے ہیں. اور وہ الیکٹرو میگنیٹک جو لہریں ہمارے سوچ سے بھی چینج ہوتی ہیں، اور جو ہمارا جو کردار ہے اس سے بھی، جو ہمارے قلب کی جو پوزیشن ہے وہ کتنا منور ہے، وہ کتنا پاک ہے، ہمارا جسم جسمانی طور کے اوپر، روحانی طور کے اوپر، عقلی طور کے اوپر، جذباتی طور کے اوپر کتنا صحت مند ہے، اس کی بیس کے اوپر وہ لہریں ہمارے جسم سے مستقل خارج ہوتی ہیں جو کہ اثر انداز ہوتی ہیں ہماری اپنی انوائرمنٹ کے اندر بھی. وہ جو وہ جب لہریں خارج ہوتی ہیں رنگوں کے اندر ہوتی ہیں، اور ایک یہ وہ کلوز ہمارے ایک حالہ ہمارے گرد بنتا ہے جس کو اورا بھی کہتے ہیں. تو اس اورا ریڈنگ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہوا ہے، کیونکہ یہ کلرز کے اندر، اچھا اورا کے اسپیشل کیمراز ہیں کہ جس سے آپ فوٹوگرافی لیں تو ایگزیکٹ اورا جو ہے وہ آ جاتا ہے، ایگزیکٹلی فوٹوگرافی آتی ہے. لیکن میرے فیس بک کے اوپر میرا اپنا پیج موجود ہے، ایک میری تصویر میکسیکو کے اندر ہے جس کے اندر وہ نیکڈ آئی سے وہ اورا جو ہے وہ باقاعدہ کلیئرلی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. transformation.com.pk اس پہ جو ہے وہ موجود ہے. وہ تو اس اورا ریڈنگز کی بیس کے اوپر وہ اس کو ایزیلی جو ہے وہ جج کیا جا سکتا ہے کہ اس کی رنگوں کی انٹینسٹی، اس کے اندر گیپ، اس کے اندر اگر کوئی پنکچرڈ ہے، اس میں کوئی لیکیج ہے، تو وہاں سے ڈیفینیٹلی یہ چیزیں گیس کی گئی ہیں کہ یہ اس باڈی کی جو ہیلتھ ہے، جس کو میں نے آپ کو کہا کہ چاروں ڈائمینشنز اس کی کمبائن ہو کے اس کی ٹوٹل ہیلتھ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس ہیلتھ کے اوپر ہے. اور وہاں سے اس کے اوپر جو ہے وہ کس اسکار سے جو ہے اس کی ہیلتھ فزیکلی، اسپریچولی، ایموشنلی امپروو کی جا سکتی ہے، یا وہاں کہاں پہ اس کی باڈی میں پرابلم ہے. اور بعض دفعہ جب اس کو اسکین کیا گیا تو ایگزیکٹلی وہیں سے پرابلم پتہ لگا کہ کڈنی میں پرابلم ہے یا ہارٹ میں پرابلم ہے. تو اورا ریڈنگ کی حد تک ایک صحت معلوم کی جا سکتی ہے. موت کے بارے میں ڈیفینیٹلی ابھی تک مجھے معلوم نہیں. تو پھر یہ خیال مجھے آتا ہے کہ خواجہ شمس الدین عظیمی ایک ہمارے مشہور اسکالر ہیں پاکستان میں، اور انہوں نے تو باقاعدہ رنگ و روشنی سے علاج، یہ کلر تھراپی تو بہت پروون ہے، کلر تھراپی تو ڈیفینیٹلی ورک کرتی ہے. دیکھیں کلر جو ہے، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ بلکہ دیکھیں جنہوں نے روحانیت پہ بہت سارا کام کیا ہے، انہوں نے جو ہمارے حروف ہیں ان کے بھی کلرز کو سی کیا ہے. وہ جو کلیئرنس لیول کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے ناموں کے جو حروف ہیں ان کے بھی کلرز کو جو ہے وہ مطلب گیس پورا جو ہے نا ورک کیا ہے. اور وہ کلرز جب انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر اس کے اندر یہ بلو کلر کی کمی ہے اور اس کو بلو کلر کے ساتھ کمبائن کیا جائے اور وہ بلو کلر اس کو فل کر دیا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کی ہیلنگ جو ہے کلر تھراپی سے ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے. کلر تھراپی یہاں ایک سوال اور بھی ہے، وہ یہ کہ ریلیجنز میں ہمیں خاص طور پہ ایک شعور کے ساتھ ایک برتر شعور کا ذکر بھی ملتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں شعور تو سوال بنیادی یہ ہے کہ یہ جو موت ہے یہ شعور کی موت ہے؟
جس کو ہم موت کہہ رہے ہیں، کیا شعور مر اچھا جاتا ہے؟ وہ جو ہاں دیکھیں اگر آپ کانشیسنس کی بات کر رہے ہیں وہی صلاحیت کی بات ہو رہی ہے نا. جو بھی ہم کام کریں گے اسی کانشیسنس اسی صلاحیت کے اوپر بھی کریں گے. ہم جو بھی کچھ سوچ رہے ہیں سرٹن صلاحیت ہے جس کی وجہ سے سوچ رہے ہیں. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں سرٹن صلاحیت کی وجہ سے جو ہے نا سوچ رہے ہیں. وہ جو اسٹیجز ہیں وہ تو قرآن کے اندر نفس کے اوپر ہی ایزیلی جو نفس کی 3 اسٹیجز ہیں وہ کی بھی چکی. اچھا ایون قرآن کے اندر اس جو موت کے حوالے سے بھی کہا جو ہے وہ مجھے ایگزیکٹلی آیت نہیں پتا کون سی سورہ کی ہے، لیکن اے نفس مطمئنہ یا ایھا النفس المطمئنہ فجر کی آخری آیت جنت کے اندر کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تم اس سے راضی ہو اور آ جاؤ جنت کی طرف. تو یعنی وہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جو جانے کے لیے جو ہے ہم نے اس پہ بڑی اس پہ آپ نے ڈیفینیٹلی وہ بھی کیا. اچھا یہ جو کانشیسنس ہے، کیونکہ ایک بات ہوئی تھی اس پروگرام میں کسی ایپیسوڈ میں کہ جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی، اور اس وقت مولانا صاحب تشریف رکھتے تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے باقاعدہ اس پہ بات کی تھی. تو یہ روح اور کانشیسنس ان کا آپس میں کیا ریلیشن سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں کانشیسنس تو پرائمریلی تو میڈیکل ٹرم ہے، ٹھیک ہے، آسمانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے. اس کو آپ اس طرح دیکھیں، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ ریسرچرز یہ کہتے ہیں ایز آن ٹوڈے کہ جو انسانی ذہن ہے اس کے 4 چیمبرز ہیں. ذہن ناٹ دا برین، دا ورکنگ آف برین، ناٹ دا فزیکل ورکنگ آف برین، دا ایسنس ورکنگ آف برین جس کو مائنڈ کہتے ہیں. مائنڈ کے 4 چیمبرز ہیں، وہ ان کا نام دیتے ہیں کانشیس یعنی شعور، پھر لا شعور یعنی سب کانشیس. کچھ لوگوں نے سائیکالوجسٹ نے خاص طور پہ ایک تیسرے شعور کا بھی ذکر کیا ہے جس کو اردو میں تحت الشعور کہتے ہیں یا سپر کانشیس انگریزی میں کہتے ہیں. بہت سے اس سے ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں، سپر کانشیس نام کی کوئی پاور مائنڈ کے پاس، انسانی مائنڈ کے پاس موجود نہیں ہے. ابھی آپ نے شمس الدین عظیمی کا ذکر کیا. شمس الدین عظیمی اور کچھ فارنرز جن کے ساتھ ان کی کولیبوریشن ہے، انہوں نے جب پروفٹس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی سٹینڈرڈ بنا کے انسانی ذہنوں کو، تو انہوں نے یہ کہا کہ تمام پروفٹس جو روئے زمین پہ گزرے ہیں وہ شعور میں نہیں رہتے تھے. شعور میں آدمی اتنا پاورفل نہیں ہو سکتا. وہ لاشعور میں نہیں رہتے تھے. لاشعور کی بھی پاورز شعور سے زیادہ ہیں لیکن سپر کانشیس یعنی تحت الشعور سے کم ہیں. تو ان کا اپنا ایک سلیکٹو ورڈکٹ یہ آیا کہ یہ جو گریڈز گزرے ہیں روحانی گریڈز، وہ ایکچولی روحانی انسان کہتے ہی ان لوگوں کو ہیں جو شعور میں ایگزسٹ نہ کرے، جن کے شعور کا چیمبر اور لاشعور کا چیمبر کا ڈسٹنس ختم ہو چکا ہو. عام زبان میں ان کو کہتے ہیں یہ لاشعوری شخصیات ہیں، کیونکہ انسان کی زیادہ پاور لاشعور میں آتی ہے. لیکن اگر وہ صرف لاشعور میں ہے تو ایگزسٹ تو ہم زمین پہ شعور میں کرتے ہیں. تو وہ روحانیت کی جو پریکٹسنگ ہے ساری، وہ یہ جو 4 مختلف، اچھا چوتھے شعور کا ذکر انہوں نے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ہے. اچھا، کہ ہی واز دا اونلی ہیومن بینگ اینڈ ہی ول ریمین دا اونلی ہیومن بینگ، کہ جو کائناتی شعور میں ایگزسٹ کرتے تھے. یعنی انہوں نے 4 چیمبرز یونائٹ کر لیے تھے ایسا، اور اسی وجہ سے ان کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے. صحیح. اچھا اس گلوبل کانشیسنس کا ذکر تو ہمیں آج بہت مل رہا ہے، جو ماڈرن ڈے اسپریچویلٹی ہے، تو کیونکہ ہم موت کی بات کر رہے ہیں تو گلوبل کانشیسنس جس میں پھر ابھی طارق صاحب نے کہا کہ جس طرح یہ صرف ذکر کیا گیا ہے روحانیت میں کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک ہے، صرف یہ ان کا خاصہ ہے، تو گلوبل کانشیسنس کے حوالے سے تو پھر کوئی موت نہیں ہوگی. اچھا میں اس کو اور تھوڑا سا سمپلیفائی کرتا ہوں. انہوں نے یہ بات کہی نا میڈیکلی، جب ہم جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت ہمارے 5 سینسز کام کر رہے ہیں، اور ہماری جو دماغ کی دھڑکن ہے کہ جو کہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں EEG مشین سے، وہ 14 سائیکل اینڈ ابو کے اوپر آپریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ڈریمز میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں کیا. اب ہم جب 10 جب ہمارا دماغ 10 کے اوپر دھڑک رہا ہوتا ہے تو ہم اس وقت لاشعور یا انکانشیس لیول کے اوپر ہیں. 10 کے بعد ہماری کانشیسنس ٹوٹلی جو ہے وہ کنٹرول کر لیتی ہے، جہاں پہ ہم وین ویئر وائی کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، لاجیکل بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، انالیٹیکل بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس وقت ہم 4 اور 7 کے بیچ میں ہوتے ہیں، یہ وہ ہے جس وقت ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جب جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہائیلی سجیسٹو اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں، جہاں پہ ہماری جو باڈی ہے وہ ڈیپلی ریلیکسڈ ہوتی ہے لیکن ہمارا مائنڈ اسٹل پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے اندر ہم سرجری کر سکتے ہیں، ہپنو برتھنگ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. 4 کی سائیکل سے نیچے ہم سونا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم 4 کی سائیکل پہ جاتے ہیں، جب ہمارا برین 4 سے نیچے دھڑکتا ہے تو اس کا مطلب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، جس کو ہم ٹوٹلی کہتے ہیں اب یہ انکانشیس ہے. یعنی ٹوٹل انکانشیس، یعنی کانشیس ورک کوئی نہیں کر رہا. باڈی کا جو انکانشیس پارٹ ہے، ریسپریٹری، ڈائجسٹو سسٹم، سیلولر ریہیبلیٹیشن، وہ سب خود بخود ہو رہا ہے. کانشیسلی ہم کوئی کام نہیں کر رہے.
یہ وہ لوگ ہیں, کچھ لوگوں کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ڈیفینیٹلی گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں, جو مطلب اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی جو بات ہو رہی ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 4 کی سائیکل کے نیچے بھی کانشیسلی آپریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. یہ جو سپر کی آپ نے ابھی جو بات کہی تھی کہ یہ سپر کانشیسنس کیا چیز ہے, یہ وہ کانشیسنس ہے کہ جو سونے کی, جس کو ہم سونے کی حالت کہہ رہے ہیں, جب ایک انسان آدمی ٹوٹل سو رہا ہے, میڈیکلی 4 کے نیچے اس کی کیلکولیشن ہو رہی ہے, وہ ٹوٹل سو رہا ہے, وہ اس کی کانشیسنس کام نہیں کر رہی ہے, obviously وہ جو ہے, لیکن وہ لوگ اس کے اوپر بھی آپریٹ کرتے ہیں. اب وہ کس لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں؟ وہ ایسٹرل پروجیکشن کے تھرو آپریٹ کریں, اپنے باڈی کو موو کریں, گیس کریں, انفارمیشن سیکھ کریں, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ اس سائیکل کے اوپر بھی جا کے آپریٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک سپر فارم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. باقی جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہمارا جو لاشعور ہے, جو ہمارا ہارڈ ڈسک ہے, جس کے اوپر ہمارا سارا ڈیٹا موجود ہے, ہم جب اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہے, وہاں سے ہمارے پاس ڈیٹا اسٹور ہونا شروع ہوتا ہے بیسڈ آن دس 5 سینسز, جو بھی پروسیس ہو رہی ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. ایک جس کو ہم نے کہا کہ یار یہ ہمارا انکانشیس ہے. ایک ہمارا انکانشیس وہ ہے جو اس کائنات کے اندر ہے, ایک وہ شعور ہے, یہ تو محدود ہے, اور ایک وہ شعور ہے, وہ لاشعور ہے, وہ لامحدود ہے. مجھے بریک لینا ہے, لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, اور پھر اس پہ میں میڈیکل اینگل اور پھر ایسٹرولوجیکل اینگل بھی جاننا چاہوں گا, کیونکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس لامحدود شعور کو موت ہے؟ سوال یہ ہے. ناظرین, ڈسکشن جاری ہے, اور ہم اس ڈسکشن میں ایک ایسے نقطے پہ پہنچ گئے کہ جس میں شاید کوئی راز پہ نہ ہو. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم موت کے حوالے سے اپنے سیکوینس آف ڈسکشن میں آج اس پروگرام میں اب جس جگہ پہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا ایک شعور ہے, ایک لاشعور ہے, اور اس لاشعور کے نیچے بھی بہت کچھ ہے جس کو ابھی شاید ہم نے صحیح طرح جانا اور سمجھا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, جس جگہ پہ آپ پہنچے تھے وہیں سے پلیز کنٹینیو کریے. اب یہ جو گلوبل کانشیسنس ہے, دیکھیں وہ ڈیٹا کیا ہے؟ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر جو بھی کام کرتا ہے وہ اس بیس پہ کام کر رہا ہے جو ڈیٹا اس کے اندر اس کی ہارڈ ڈسک میں اسٹور ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی ڈیٹا کو ایکسس کرتا ہے, اپنی ریم میموری, اپنی کانشیسنس میں پروسیس کرتا ہے, اور سوچتا ہے, اور خیالات لاتا ہے, اور عمل کرتا ہے, ایکشنز جو ہے وہ کرتا ہے. ایک ڈیٹا وہ ہے جو اس پوری کاسمک کانشیسنس اس کائنات کے اندر موجود ہے. جب یہ اس سے کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا کو بھی ایکسس کرتا ہے. obviously اس ڈیٹا کی کنیکٹیوٹی کے بعد اس کی صلاحیتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب آپ کا جب سوال یہ ہے کہ جناب وہ جو کاسمک کانشیسنس ہے کیا اس کی ڈیتھ ہوگی یا نہیں ہوگی, کوئی بھی فیوچر کے ایونٹ کی ہم بات کریں, یا وہ جب تک ایبسولوٹ نہیں ہوگا جب تک وہ ہو نہیں جائے گا. سیدھی سی بات, ہمارا علم جو ہے وہ وہاں پہ, اگر ہمیں اس فیوچر کی ہمیں بات کرنی ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی الہامی علم کی طرف جانا پڑے گا, وحی کی طرف جانا پڑے گا. وہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ جو قیامت کا دن ہے اس دن ہر چیز کو فنا ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو اس دنیا کے اندر آ رہا ہے اور جا رہا ہے, لیکن وہ چیزیں جو یہاں پہ موجود ہیں اس کی ون فائن ڈے جو قیامت کا دن ہے, اس دن اس کی کانشیس ڈیتھ ہونی ہے, اس کاسمک کانشیس کی. وہ کس طرح ہوگی وہ گاڈ نوز. ٹھیک, وہ گاڈ نوز. ہم تو اپنی فیلڈ میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا آؤٹ کم کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا آؤٹ کم کیا ہے. اگر ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہماری جو لمیٹڈ ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی کو اگر ہمیں پروسیسنگ اپنی اسپیڈ اپ کرنی ہے, اگر ہمیں انفارمیشن زیادہ لانی ہے, تو ہم اپنی کانشیس کے اندر جو اتنی انفارمیشن بکھری پڑی ہے اس کو کیسے آپٹیمائزیشن کیسے جو ہے وہ آپ کا ایریا. بالکل ٹھیک ہے. ڈیتھ آف کانشیسنس کو کیسے دیکھ رہی ہے میڈیکل سائنس؟ یہ مطلب اٹس اے ویری ہمارے پاس زیادہ کام نہیں ہوا ہوا ہے انفیکٹ, اور بہت ایمبیگوٹی ہے اور بہت مختلف قسم کی آ رہی ہیں, لیکن رفتہ رفتہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے میڈیکل سائنس کہ پرسن کو ڈیٹیچ کر رہی ہے جسم سے. ٹھیک ہے, یعنی پرسن کوئی اور چیز ہے, کیونکہ اب آپ ہارٹ بھی بدل سکتے ہیں, ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں, تو آپ باڈی کا ایک شاید کوئی موقع ہے کہ برین کا ٹرانسپلانٹ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ایون آپ کا برین اسٹیم بھی اگر خراب ہو گئی ہے تو آپ کی برین اسٹیم بھی ریپلیس کر دی اینڈ دین اگین یو آر بریدنگ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے دکانوں میں ملنے لگے 100 سال بعد, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب جو اسٹیم سیل کا جو ہو رہی ہے ایڈوانسمنٹ, اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکیں گی, کیا امکانات رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اسپیئر پارٹس کی طرح ہماری باڈی کے پارٹس مل جائیں.
ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو اب